بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کا دن ہمارے لیے اس وجہ سے نہایت عظمت والا، عزت والا اور شان والا ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس دن ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اگرچہ اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن علماء کی بڑی تعداد کا متفقہ طور پر قول یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہی دراصل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اسی لیے ہمارے پاکستان میں اور گرد و نواح یعنی عربوں میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، اس دن خصوصیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ محافل کا انعقاد ہوتا ہے، عبادات الہی میں جوش و جذبہ دیکھنے میں آتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اخبارات میں مقالے لکھے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ کھانے اور پینے کی اشیاء لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے اور مسلمانوں کو اس بات پہ خوش ہونا بھی چاہیے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ خوش نہیں ہیں تو اس کے پھر ایمان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ خود سوچ لیں۔ یہ بہت ہی مبارک دن ہے اور اس مبارک دن کے اندر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جو محافل سجائی جاتی ہیں، اجتماعات جو گھروں میں ہوتے ہیں، مساجد میں ہوتے ہیں، گلی محلوں میں ہوتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، سیرت بیان کی جاتی ہے، تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، تو اس سے پھر اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور اللہ کو راضی کر لینا ہی ایک مسلمان کے لیے سب سے افضل عمل ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہی کسی مسلمان کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ویسے تو یہ دن بذات خود ہی بہت بڑی عظمت والا اور شان والا ہے، لیکن اس مبارک دن میں بھی ایک ایسا عمل ہے جو نہایت ہی مبارک اور برکت والا ہے۔ وہ مبارک عمل یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کو کم از کم آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ کی یہ تعداد اصحاب بدر کی بھی تعداد ہے، اور اتنا پڑھ لینا یہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر پڑھیں تو وہ اور بھی بہت اچھی بات ہے۔ آپ 400 مرتبہ پڑھ لیں، آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں، یا آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ تو ضرور پڑھیں تاکہ کثرت میں شمار ہو جائے۔ اور یہ گھر کے اندر اگر عاقل بالغ مرد و عورتیں موجود ہیں تو سارے ہی پڑھیں، لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک آدمی تو لازمی پڑھے، اور جو آدمی پڑھے وہ پھر دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس دن جو بھی دعا اللہ سے مانگی جائے گی، یعنی اس عمل کے بعد جو دعا مانگی جائے گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جائے گی بلکہ مقبول ہو جائے گی۔ اب قبولیت کے مختلف درجے ہیں، یعنی یا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی، یا کچھ دیر کے بعد قبول ہو جائے گی، یا پھر اللہ کے ہاں جو مانگ رہے ہیں وہ چیز تو نہیں ملے گی، لیکن اس سے بہتر اور افضل چیز اللہ عز و جل اپنی بارگاہ سے اس بندے کو عنایت فرما دے گا۔ اور آخری اور سب سے اہم اجر جو اس دعا کا ملے گا وہ یہ کہ وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جائے گی، اور اس کے عوض پہاڑ کے برابر اجر اللہ پاک بندے کو قیامت کے روز عطا فرمائیں گے۔ اور یہ اجر دیکھ کر بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور تمام دعاؤں کا اجر مجھے آج کے دن دے دیا جاتا تو کیا ہی بات ہوتی، کیونکہ جو اجر روز قیامت ملے گا وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ لیکن جو چیز اس دعا کے نتیجے میں ہمیں اس دنیا میں دی جاتی ہے وہ بھی فانی اور یہ دنیا بھی فانی، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں ہمیں رہنے کے لیے ضرورتوں کا سامنا ہے، اور ہمیں اس دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ اور اللہ کریم نے ہی ہمیں یہ دعا بھی سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور کامیابیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ دنیا کو ہم چھوڑ دیں
لہٰذا اللہ کریم سے اس دنیا میں بھی اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رزق کثیر مانگیں، تاکہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے رزق کثیر عطا فرمائیں۔ دعا ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کو جتنا بھی زیادہ پڑھ سکیں اتنا ہی افضل ہے، لیکن کم از کم 313 مرتبہ ضرور بالضرور پڑھیں، با وضو پڑھیں اور بما اول و آخر درود شریف کے پڑھیں۔ ہمارے اکثر سامعین یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہ اول و آخر درود شریف کیسے پڑھتے ہیں؟ تو کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو آتا ہو، اور سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے، تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 یا 5 یا 7 یا 11 بار پڑھ لیں، اور پھر اپنا وظیفہ ختم ہونے پر بھی دوبارہ اتنی ہی تعداد میں پڑھ لیں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز جو بھی رب تعالیٰ سے 12 ربیع الاول کے بابرکت دن مانگیں گے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ کی دعا فوری قبول نہ ہو تو یہ بالکل بھی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کس وقت عطا کرنا ہے اور کتنا عطا کرنا ہے، یا پھر وہ دعا ہمارے لیے آخرت کے دن ذخیرہ کر لیتا ہے۔ وظیفہ کریں اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی بیش بہا قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، نہایت اہم گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے احباب کے لیے اسلامی ویڈیوز لانے کا سلسلہ چلا رہے ہیں، تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیں، تاکہ ہماری ہر اسلامی اور اصلاحی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔